بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز خواتین، ہماری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق، ہم سب کے مالک، پروردگار و پالنہار ایک اہم حکم دے رہے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ جم جائیے اس پر جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جم جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو ایک اہم درس دے رہے ہیں، اور وہ درس ہے مضبوط قوت ارادی۔ فاستقم کما امرت، یعنی اپنے ارادے میں آپ مضبوط ہو جائیے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے انجام دینے والے بن جائیے۔ اور یہ صرف نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو سکھلایا جا رہا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ول پاور، مضبوط قوت ارادی۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک عورت آتی ہے، ان کے ساتھ ان کی بچی بھی ہے، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت سے کہ یہ بتاؤ کہ آپ کی جو بچی ہے اور ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، کیا تم زکوٰۃ دیتی ہو؟ کیا اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، ہم زکوٰۃ تو نہیں نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ کا کنگن تمہیں پہنایا جائے؟ وہ عورت فوراً اپنے بچیوں کے ہاتھ سے کنگن کو نکالتی ہے اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے ارادے میں مضبوط ہونا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کان میں پڑا، کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور غار ثور میں آپ مقیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، ان کے ذمے میں کام یہ ہے کہ جب جب تمہیں وقت ملے گھر سے کھانے پینے کا سامان غار ثور میں پہنچا دینا ہے۔ وہ جاتی ہے، ایک دن راستے میں ابو جہل دیکھ لیتا ہے اور ابو جہل حضرت اسما سے کہتا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ابا کہاں ہیں، اور جہاں تمہارے ابا جان ہوں گے وہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ یقیناً مجھے پتا ہے کہ میرے ابا جان کہاں ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ مجھے یہ پتا ہے، چونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر یہ بھی طے ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے۔ اس کے نتیجے میں حضرت اسما بنت ابو بکر کو ایک زور کا تماچا اور تھپڑ گال میں مارا جاتا ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسما بنت ابی بکر آتی ہے، چہرہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ حضرت اسما کہتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں مضبوط قوت ارادی، کہ مار کھانا منظور ہے، تکلیف برداشت کرنا منظور ہے، مگر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا منظور نہیں ہے۔ ایک معذور صحابی ہے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ وہ معذور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ تو معذور ہیں، آپ معذور ہیں، آپ گھر ہی پر رہیں، اور آپ کے چار بیٹے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ گھر پر رہیں۔ مگر وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذور ہوں، میرے اندر لنگڑا پن ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسی لنگڑے پن میں جنت میں چلا جاؤں، میں اسی معذوری میں جنت میں جاؤں، اس لیے میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں اور وہ صحابی رسول اپنے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں سامان تیار کرو اور مجھے جہاد میں جانا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے، مذاق اڑاتی ہے، ظاہر ہے میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم اس لنگڑے پن میں کہاں جانا چاہتے ہو، اس معذوری میں تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جنگ میں تم شریک ہو اور پھر وہاں سے دوڑ کر مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہو۔ فوراً اس معذور صحابی جن کا نام عمرو بن جموح آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ صحابی رسول وہاں ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہم لا تردنی الی اہل بیتی، یا اللہ مجھے میرے گھر تک نہ پہنچانا، یا اللہ میں جہاد میں ضرور جاؤں گا لیکن وہاں سے مجھے گھر کی طرف واپس مت کیجیے گا۔ چنانچہ وہ صحابی رسول جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جنگ میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاش کو اونٹ پر رکھتے ہیں کہ ان کو مدینہ کی طرف لے جانا ہے، مگر وہ اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں گھر والوں سے کہ معاملہ کیا تھا؟ بتاتے ہیں کہ دراصل جب یہ نکلا تھا تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے واپس گھر کی طرف مت لوٹائیے گا، اس لیے یہ اونٹ گھر کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن جموح اس معذور صحابی کو وہیں پر تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مضبوط قوت ارادی۔ اب غور کیجئے اس واقعہ میں، ایک تو معذور ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے، مگر اس کے باوجود ایک شوق اور ایک جذبہ دیکھیے، اور دوسری طرف وہ جذبہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ گھر کی طرف واپس مت کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا اس قدر پسند ہے کہ اللہ نے بھی ان کو قبول کر لیا کہ اب اس کی لاش کو گھر کی طرف آنے کے لیے وہ اونٹ تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، اس پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نمازوں کا حکم ہے، ہر حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے صدقہ ہے، خیرات ہے، دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی رسول آتے ہیں اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں بھوکا ہوں اور مجھے میرے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام گھر والیوں کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تمام بیویوں کے یہاں سے خبر آتی ہے کہ ہمارے پاس سوائے پانی کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ وہ دن بھی کیا تھے کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہے جو ہمارے اس مہمان کی میزبانی کرے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیار ہیں، ہم لے کے جائیں گے ان کو اپنا گھر لے کے جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان تھا اور ان کی میزبانی کرنی ہے اور کھانے کے لیے کچھ ہے۔ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ سنو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں مگر بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر آپ کہیں تو وہ ان کو کھلا دیتے ہیں، مگر بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے میزبانی کی ذمہ داری لی ہے، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو، آج اپنے بچیوں کو تھپکی دے کر سلا دو کہ وہ کسی طرح سے سو جائیں، چونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مہمان کی میزبانی کریں گے۔ مگر کھانے کے لیے اتنی چیز ہے جو ایک ہی آدمی کو کافی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ کھانا اتنا ہی ہے جو بچوں کے لیے ہو سکے، اور کسی طرح سے وہ کھانا مہمان کو ہو سکتا ہے. اگر میزبان کھائیں گے تو پھر کھانا پورا نہ مہمان کو ہوگا نہ میزبان کو ہوگا. چنانچہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ سنو، جب کھانا کھانے کے لیے مہمان بیٹھے تو اس وقت چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اور پھر ہم یہ احساس دلائیں گے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. ایسے ہی کیا گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا، مہمان نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد چراغ کو صحیح کیا. صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے وہ صحابہ رسول پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، کل جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوا اور کل جو تم نے اس طرح کا کیا، مجھے اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے یہ خبر دے دی گئی. اس واقعے پر غور کیجئے کہ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسی عورت تھی کہ ایک بھوکا شخص اور ایک مہمان کی میزبانی کی کتنی فکر ہے کہ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے جو کچھ ہے اس کو بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھلانا منظور کیا. دراصل یہی چیز ہے قوت ارادی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے اور یہ ہمیں اپنے نیکیوں کو بڑھانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ایسا کریں. اسی لیے قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیے. اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ.